بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز رات اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو اس میں روزہ شہاد یا کسی اور بے کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے، انسان کی خلوت جو ہے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ آپ جو خلوت کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، اس میں کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں نیکی کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا تفکر کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، اپنے بارے میں غور کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو فرشتے اس وقت سمجھے کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ بےہودہ کام میں لگے ہوئے ہیں، گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ناراضگی والے کام کر رہے ہیں، تو شیطان آپ کے ساتھ ہے۔ یہ دو قوتیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، یا فرشتے ہیں یا شیطان ہے۔ اکثر شیطان ہوتا ہے کیونکہ خلوتیں سب سے زیادہ ہماری خراب ہوتی ہیں۔ جلوت میں تو انسان نیکی کر لیتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر نیکی کر لے گا، گناہ نہیں کرے گا، لیکن خلوت اصل ہے۔ جب آپ اکیلے ہیں تو اس وقت اس خلوت کو خلوت مال حق بنائے، مولا کے ساتھ کہتے خلوت مال حق۔ اس لیے جو آدمی خلوت میں گناہ سے نہ بچ سکتا وہ خلوت نہ کرے، جلوت میں رہے۔ یاد رکھو یہ بچنے کا طریقہ ہے، لوگوں میں رہے، اکیلا نہ رہے۔ یہ اکیلا رہنا تو ان کا کام ہے جو کاملین ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، مولا کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ لیکن اگر ورنہ شیطان آ جائے گا فوراً، اور جب سے موبائل فون کا فتنہ آیا ہے تو بس شیطان ساتھ ہی ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فوراً آئے گا، جائز کام سے ناجائز پر لے جائے گا۔ کہا جی چلو بیان سنتے ہیں، وہ بیان سنتے سنتے کہیں اور لے جاتا ہے۔ خلوت مال حق، انسان خلوت کو اچھا کرے۔ جب خلوت اچھی ہوتی ہے تو جلوت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام کو پہلے خلوت کا حکم ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ سے رابطہ رکھے، یہ خلوت ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور سارا دن لوگوں میں اور مخلوق میں آپ نے کام کرنا ہے، یہ جلوت ہے۔ اس لیے خلوت میں معمولات ہونے چاہیے، ذکر کے، تلاوت کے، انسان اللہ کے سامنے روئے، جاری کرے، کیونکہ بہت سی چیزیں جلوت میں بعض لوگوں کو بیٹھ کر تسبیح کرتے حیا آتی ہے، ہوتا ہے مسلم طبائع ہے، تسبیح کرتے لوگ کہتے ہیں بڑا صوفی بن گیا، آج کا تسبیح پھیر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اگر خلوت میں آدمی ہے، تسبیح کرے، خدا کے سامنے روئے، چیخے، چلائے، آرزوئیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ۔ تو مولا کے علاوہ کچھ کوئی نہیں، آپ مولا کے ساتھ مشغول ہیں، لہذا کوشش کرے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوں، شیطان نہ ہو۔ شیطان ہر نورانی کام سے بھاگتا ہے، یاد رکھو، آپ کوئی نورانی کام کریں گے شیطان بھاگتا ہے۔ اذان دیتے ہیں شیطان بھاگتا ہے، تلاوت کرتے ہیں شیطان بھاگتا ہے، ذکر کرتے ہیں بھاگتا ہے، کیونکہ فرشتے آ جائیں گے نا۔ جب فرشتے آتے ہیں تو شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ شیطان اگر کسی مخلوق سے ڈرتا ہے تو شیطان فرشتوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو مارنا اور قابو کرنا جانتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے شیطان جو بڑا شیطان تھا، شیخ نجدی بن کر
300 शतूरों को लेकर जब बदर में आया था तो क्या हुआ था? बदर में आया तो क्या हुआ था? अबू जहल का हाथ पकड़ा हुआ था। जिब्रील सलाम जब उतरे सबसे पहले 1000 था फरिश्तों को लेकर, फिर 3000, फिर 5000, ये मुख्तलिफ तादाद है। तो हाथ छुड़ाकर भागा। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? इन्नी अरा माला तरोन इन्नी अखाफुल्लाह, कि जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहा, आज बड़ी मार पड़ेगी, मुझे तो बहुत डर लगता। भाग गया। जिब्रील सलाम को देख ले, भाग गया। तो जहां फरिश्ते आएंगे शैतान भाग जाएगा। तो लिहाजा शैतान को भगाने के यही तरीका है, आप नूरानी काम करें, क्योंकि नूर जो होता है ये फरिश्तों को खींचता है। नूर या मर नूर यारा तालिबन, नूरी नूरियों को खींचते। आप नूरानी काम करोगे फरिश्ते आएंगे। नार या मर नार यारा तालिबन, और जो दोज़ख का काम करेगा, दोस्ती काम, तो दोस्ती चीजें आएंगी। तो शैतान दोस्ती है, वो फौरन आएगा आपके पास। ये कानून कुल्ली रसूलुल्लाह ने बयान कर। अब नूर का काम करो नूरी आएंगे, नार का काम करो नारी आएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।